اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، آج کے اس ماڈیول میں ہم تھیریز آف ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ کی بات کر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ وائی تھیریز آر امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی ہیومن ڈیولپمنٹ، واٹ رول تھیریز پلے، اینڈ وائی وی نیڈ ٹو فالو sort of theories. First of all, we come to know that you will be able to better understand yourself. یعنی ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ what I am، اور اپنے بارے میں جاننا اٹس ویری امپورٹنٹ کہ what I can do and what I cannot. یہ بڑی اہم صلاحیت ہے، اپنے آپ کو جاننا، اور اسی کے بعد ہم دوسروں کو دیکھ سکیں گے۔ اور جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں یا بچہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اس سے زیادہ شاید دوسرا نہ جان سکے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ دوسروں کو جاننا چاہے گا تو یقیناً اسے اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو تھیریز ہماری مدد کرتی ہیں۔ مختلف جو نظریات ہیں، جو لوگوں نے ایک لمبے عرصے تک بچوں کو یا بڑوں کو یا ہیومن بینگ کو اسٹڈی کیا اور پھر کنکلوڈ کیا، اور اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اسٹینڈرڈ، ایک معیار قائم کر دیا گیا ہوتا ہے، اور اس سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ایٹ واٹ اسٹیج آئی ایم اینڈ واٹ آئی ٹو امپروو، رادر آئی ایم ایکولیٹنگ دیٹ اسٹینڈرڈ، یا میں اس سے نیچے جا رہا ہوں، یا میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو وہ بہتر ہو تو وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اور اگر اس میں پراپر بہتری نہ ہو یا اس میں کوئی کمی ہو تو اس کو میک اپ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بر وقت میک اپ کر لیا جائے تو اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے پنپنے کے، نشو و نما کے، بہتر ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ we'll be more competent and able to learn about the other child. ہم بچوں کے جب مختلف تھیریز سے کمپیریزن کرتے ہیں، اور مختلف جو سائیکالوجسٹ ہیں، مختلف ایجوکیشنلسٹ ہیں، جنہوں نے ایک لمبی اسٹڈیز کی ہیں، اس پر ملٹیپل اسٹڈیز کی ہیں، اور وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کنکلوژنس دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم ایک اچھا کمپیریزن کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، ان کی بہت ساری جو کیپیسٹیز ہیں، انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، اس کی پرسنالٹیز کے بارے میں، اس کے ایموشنز کے بارے میں، اس کے جو باقی پرسنل ٹریٹس ہیں اس کے بارے میں ہم ایک موازنہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ the person will be able to understand better how to interact with other kids. یعنی بچے جب دوسروں سے اپنا انٹریکشن شو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اس میں کون سی ایسی صلاحیت ہے جو اس کے اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ اپنی بات کو کنوے کر رہا ہے، وہ بڑوں سے بات کر رہا ہے یا اپنے لیول کے بچوں سے بات کر رہا ہے، تو اس کی لینگویج کو جج کر سکتے ہیں، اس کی ذہنی صلاحیت کو جج کر سکتے ہیں، اس کی کوگنیٹیو ایبیلٹیز کو جج کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کی جو باقی لسننگ اینڈ کمیونیکیشن ایبیلٹیز ہیں، اور لینگویج کو سیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ہم جج کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو سیکھتا ہے، اور وہ کس طرح سے اس کو استعمال کر کے اس میں بہتری لا رہا ہے، لینگویج میں کس طرح سے بہتری لا رہا ہے، اس کی باڈی اور آئی ہینڈ کوآرڈینیشن ود دا ادر باڈی، ہاؤ اٹ از occurring. That is the holistic sort of development that is occurring in the body, and we can see and we can compare it with the different theories. کیونکہ تھیریز میں ان تمام باتوں کو اسپیسیفکلی آبزرو کیا گیا ہوتا ہے، اور ایک لمبے عرصے تک آبزرو کرنے کے بعد اس کے نتائج کو مرتب کیا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھیریز کا مطالعہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کے انٹریکشن کو ہم یقینی طور پر
کمپیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم زیادہ گریٹر اپریسیشن آف ڈیولپمنٹ تھرو آؤٹ دا لائف ہم دیکھتے ہیں. واٹ دا تھنگس آر امپورٹنٹ, واٹ دا تھنگس آر اپریسیٹیڈ, کون کون سے ٹریٹس ہیں پرسنالٹی کے, کون کون سے باقی جو فزیکل ٹریٹس ہیں وہ بہتر طریقے سے نشو و نما پا رہے ہیں, اور ان کو کیسے سسٹین کیا جائے, اور کس طرح سے وہ فرد سوسائٹی کا ایک اہم فرد اور انٹریکٹیو فرد بن سکتا ہے, وہ کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکتا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہوں. اور مطالعہ کرنے کے لیے یقیناً جو ہیومن ڈیولپمنٹ تھیریز ہیں ہماری مدد کرتی ہیں. اور اسی طرح جب ہم نارمل شخص کا مطالعہ کرتے ہیں, نارمل بچے کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کی مختلف طرح کی صلاحیتوں کو, مختلف طرح کی خصوصیات کو ایک خاص سٹینڈرڈ یا ایک خاص معیار کے مطابق کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس بچے کے اندر نارمل ہونے کی کتنی صلاحیت موجود ہے. اور اسی طرح اگر اس میں کوئی خرابی ہے جو نارمل سے ہٹ کر ہے, وہ بلو ہے یا ابو ہے, جیسے انٹیلیجنس نارمل لائن سے اوپر جائیں تو اس میں بہت سارا ایسا کام ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, ہمیں صلاحیتوں کو دیکھنا پڑتا ہے, جس میں ہمیں مختلف اقدامات کرنے پڑتے ہیں. مثلا زیادہ ہائی ٹیلنٹڈ بچوں کے پڑھانے کا, ان کی دیکھ بھال کا, ان کی نشو و نما کا ایک اچھا اور انوکھا اور ڈفرینٹ سٹائل ہے. اگر ہم اس کو نظر میں رکھیں تو ان کو ہم ہائیسٹ ایبلٹیز یوٹیلائز کر کے تو ایک اچھا فرد بنا سکتے ہیں. اسی طرح جو بلو ایوریج بچے ہیں ان کو کیئر کرنے کا, ان کو دیکھنے کا, ان کی نشو و نما کرنے کا, ان کو رہنمائی دینے کا ایک مخصوص انداز ہے, جس کو ہم اگر پہچانیں تو پھر ہی ہم اس کو یقینی بنا سکتے ہیں. جب ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں اور بچے کی تمام صلاحیتوں کو جانچتے ہیں, پرکھتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق اس کے لیے ایکشن تیار کرتے ہیں, اور ہم وقت اس کے لیے ویجیلنٹ رہتے ہیں, اور اس کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, اور ان کے پیرنٹس کی اگر کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہو تو ہم بر وقت کرتے ہیں, تو وہ اس کی نشو و نما کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ.